میں نے کہا اور حدیث پیش کرو، کہتے جی دوسرا مسئلہ، میں نے کہا فرماؤ، کہتے ہیں آمین اونچی آواز سے کہنی چاہیے، یہ حدیث بخاری میں ہے، میں نے کہا تو جھوٹ بولتا ہے، بخاری میں حدیث موجود نہیں ہے، حدیث پڑھ کے سنا دے، حدیث پڑھ کے سنا، کہتا ہے یہ نمبر 1 حدیث، میں نے کہا سناؤ، میں پورا اگر پوری حدیث ساری پڑھوں گا تو وقت لمبا ہے، کہتا ہے چلو، میں نے کہا امام بخاری کہاں سے چلتا ہے، کہتا ہے امام بخاری کہتا ہے قال عطا آمین دعا، امام عطا نے کہا آمین دعا ہے، میں نے کہا جہر کیسے ثابت ہوا، اگر آمین کو دعا مانے، قرآن کہتے ہیں ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، دعا تو آہستہ مانگنی چاہیے، امام بخاری کہتا ہے عطا نے کہا آمین دعا ہے، یہ دلوں کا دعا اونچی آواز سے ہے، اونچا تو نے خود کہا، امام بخاری کے جملے تو اونچی آواز سے آمین ثابت ہوتی ہی نہیں ہے۔ اچھا آپ حیران ہوں گے، میں علماء کی معلومات کے لیے کہتا ہوں، حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں، باوجود اس کے حضرت امام شافعی کے مقلد ہیں، لیکن فخر الدین رازی کہتے ہیں میں امام شافعی کا مقلد ہونے کے باوجود کہتا ہوں آمین آہستہ کہنے پہ تائید اللہ کا قرآن امام ابو حنیفہ کی، تائید اللہ کا قرآن امام ابو حنیفہ کی کرتا ہے، قرآن حنفیوں کا ساتھ دیتا ہے، لہذا اس مسئلے پر میں شافعی کو چھوڑ کے بہذا نقول ابو حنیفہ کو مانتا ہوں۔ میں نے کہا چلو تم پیش کرو دلیل کون سی ہے، کہتے ہیں امام بخاری کہتے ہیں امن ابن الزبیر بمن براہ حتی ان للمسجد للجتر، کہتے ہیں دیکھ حضرت عبداللہ بن زبیر نے آمین اونچی آواز سے کہی ہے اور پیچھے جو لوگ تھے انہوں نے بھی آمین اونچی آواز سے کہی ہے، میں نے کہا پھر ثابت کیا ہوا، کہتے ہیں اونچی آواز سے آمین کہنی چاہیے، میں نے کہا عبداللہ بن زبیر نے اونچی آواز سے آمین کہی تھی، یہ نماز میں کہی تھی، کہتے جی ہاں، میں نے کہا بخاری میں نہیں ہے، تو نے اپنی طرف سے کہا، ابھی میں آپ کو کہتا ہوں اللہ سب کو ہدایت دے، اللہ سب کو، آپ نے آمین اونچی کی آہستہ، تو اس سے نماز میں اونچی کیسے ثابت ہوگی؟ عبداللہ بن زبیر نے آمین کہی، جو پیچھے لوگ تھے نے بھی آمین کہی، آمین اونچی بات سے کہہ دی، بخاری میں تو نہیں ہے کہ نماز میں کہی تھی، یہ شرح تو نے خود کی ہے۔ میں نے کہا چلو نمبر تو یہ بتا کہ جو امام بخاری حدیث لائے عبداللہ بن زبیر کی، اس کی سند بھی بخاری میں ہے، کہتے ہیں سند تو نہیں ہے، تو میں نے کہا بدو تو کہتا ہے کہ سند بات ماننی نہیں ہے، تو بے سند بات تو نے مانی کیوں ہے؟ ادھر کہتے ہیں بے سند بات کو ماننا نہیں ہے، ادھر بے سند بات کو تو نے مان لیا، کیوں مانتا ہے؟ جو تیرے بات کی تائید تو نہیں، تائید تو ہماری ہے۔ اگلی حدیث پڑھو، میں نے کہا چل اگلی پڑھ لیتے ہیں، ذرا اگلی سنو، کیا حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، امام بخاری حدیث لائے ہیں کہ جب امام وللضالین کہے، توجہ، جب امام کہے غیر المغضوب علیہم وللضالین تو تم کہو آمین، میں نے کہا بالکل بخاری میں ہے، لیکن اس اونچی بات سے ثابت کیسے ہوا؟ کہتے جب امام وللضالین کہے تم آمین کہو، پیغمبر کی روایت ہے، میں نے کہا بالکل روایت ہے۔ اگلے صفحے پہ حضور کی ایک اور حدیث کسی بخاری میں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جب امام کے سمع اللہ لمن حمدہ تم کہو ربنا لک الحمد، تو میں نے کہا اونچی آواز سے کہتے ہو؟ کہتے نہیں کہتے، میں نے کہا لفظ تو دونوں کے ایک جیسے ہے کہ جب امام وللضالین کہے تم آمین کہو، امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے تم ربنا لک الحمد کہو، تو ربنا لک الحمد آہستہ ہے، آمین اونچی کیوں ہے؟ اگر اس حدیث کا آمین کا اونچا ہونا ہے، اگلی حدیث ربنا لک الحمد کا بھی اونچا ہونا چاہیے۔ ایک تو تم نے آہستہ تو اونچا کہہ دیا، پھر حنفیوں کی بات مان لو نا، امام وللضالین کہے تم آمین کہو، یہ بھی آہستہ ہے، امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے تم ربنا لک الحمد کو، یہ بھی آہستہ ہے۔ کہتے ایک حدیث اور ہے، میں نے کہا اور کس کو لیتے ہیں؟ جتنی بخاری میں روایتیں ہیں تیری تائید کوئی نہیں کرتا تو جھوٹ بولتا ہے۔ آگے امام بخاری فرماتے ہیں توجہ رکھنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام وللضالین کہے تم آمین کہنا، اب حضور کا ارشاد سننا، فرمایا فإنه من وافق تامینہ تامین الملائکہ قد غفر له ما تقدم من ذنبہ، جب امام وللضالین کے تم بھی آمین کہنا، اور جس کی آمین ملائکہ کی آمین کے موافق ہوگی اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ حدیث میں آگئی امام وللضالین کے تو تم بولو آمین کہنا، اور جس کی آمین ملائکہ کی آمین کے موافق ہوگی اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ میں نے کہا دلیل تیری نہیں، اور بدو یہ تو دلیل میری ہے۔ مجھے کہتے ہیں کیوں؟ میں نے کہا حضور نے فرمایا کہ جس کی آمین ملائکہ کے موافق ہوگی اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ملائکہ آمین اونچی کہتے ہیں آہستہ، کہتا ہے آہستہ کہتے ہیں، تو میں نے کہا پھر میری موافق ہے تیری موافق تو نہیں، تو یہ حدیث تمہاری ہے، تمہاری کیسی ہوگی؟ ہمیں یہ بتاؤ بخاری میں جو تمہاری روایت